ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کیا پڑھا ابھی تک، میں اس کو ایک دو جملوں میں وضاحت کر دیتی ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لائف میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن باوجود کوشش کے ہم وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جب آپ باوجود کوشش کے اپنا کام نہ کر پائیں تو آپ اس وقت لیٹ گو کر دیں، آپ اس وقت اپنا ٹاسک چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور ٹاسک چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹاسک چھوڑنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ رہے ہیں، یا آپ اپنی اہداف کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گولز کو چھوڑ رہے ہیں، یا آپ نے اپنی نیت کو چھوڑ دیا، اپنے فیصلے کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کے حوالے کر دیا اس چیز کو. آپ نے یہ کہا کہ میں بے بس ہوں، اللہ مجھ سے اب نہیں ہو رہا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. اب یہ آپ کے حوالے ہے کہ آپ اس کو جیسے چاہیں مناسب سمجھیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، آپ اس کو حل کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ ڈرائیور کی حیثیت سے تمام کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم میں سے جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو گاڑی مکمل ان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن راستے میں آنے والے جو کھڈے ہیں، جو سپیڈ بریکرز ہیں، جو رش ہے، جو ٹریفک ہے، جو انسرٹینٹی ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بالکل وہ والی مثال ہے کہ جیسے آپ اپنی زندگی میں جب کوئی کام سوچتے ہیں کرنے کے لیے، آپ نے کوئی ٹاسک رکھا ہوتا ہے، آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اچانک وقت پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ جو پلاننگ ہے وہ چوپٹ ہو جاتی ہے. آپ نے سوچا کچھ ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی کے اہداف کو اور ویژن کو آپ طے ضرور کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گولز کو سیٹ کریں، آپ اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کریں، آپ اپنا ٹاسک بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، مگر بہت سارے حالات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچتے کچھ ہیں، لیکن چونکہ حالات پر آپ کا بس نہیں ہوتا تو بہت سارے حالات آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے. تو قدرت پر چھوڑنا یہ ہے کہ بہترین پلاننگ کے باوجود آپ بدترین حالات کے لیے خود کو تیار کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی شے اور ہر قسم کے حالات کو کنٹرول کرنے کی خواہش بذات خود ایک بہت بڑی معذوری ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہر قسم کے حالات کو کنٹرول کرنا، یہ دیکھیں یہ ہم سب کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. ہم ہر قسم کے حالات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے چلے جیسے کہ میں چلانا چاہتی ہوں، یہ بچہ اس طرح سے تربیت پائے جیسے میں تربیت کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر کا ماحول بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے میں چاہتی ہوں، ہسبینڈ کو بالکل اسی طرح رسپونڈ کرنا چاہیے جیسے میں چاہتی ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ حالات کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حالات کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے نا، وہ بذات خود ایک بہت بڑی معذوری ہے. اس کو انہوں نے بہت اچھی مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ اپنے ہاتھ ایسے بند کریں، آپ لوگ بھی اپنے ہاتھ ایسے بند کریں. ٹھیک ہے، اب آپ کے ہاتھ ایسے بند ہیں، ٹھیک ہے، مکہ بنا ہوا ہے، مٹھی بنی ہوئی ہے. اب کیا ہے کہ اب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دوں، مرسیڈیز کی چابی دے دوں، تو کیا آپ وہ مرسیڈیز چلا سکیں گے اس طرح بند ہاتھوں سے؟ نہیں چلا سکیں گے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ بند ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے وہ چیز ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے حالات کو مولڈ نہیں کر سکتے. یہ سمجھنا کہ حالات مکمل میرے اختیار میں ہیں، میں اس کو جیسے چاہوں گا حل کر لوں گا، یہ انسان کی ایک غلط سوچ ہے اور بذات خود ایک بہت بڑی معذوری ہے. یعنی یہ ایک ایسی معذوری ہے کہ جس میں انسان کو انسان بے چین رہتا ہے. اب دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہو کہ بس میں سارے حالات جو ہے نا میں یہ سب چیزیں میری مرضی سے ہونے لگے، تو ایک بے چینی اور ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے جو ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے، چلتی ہے نا. اب اس بے چینی اور اضطراب کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس حال کو مستقل ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیا وہ حال ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا.
اس وقت کیا کرنے کا کام ہوتا ہے؟ اس وقت کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اس حال کو نا اللہ کے حوالے کر دیا جائے. اللہ میں بے بس ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے جیسا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہو جائے تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیجئے اور اس کو میرے حق میں تکمیل کر دیجئے. لیکن اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ میرے دل میں اس چیز کا صبر ڈال دیجئے کہ میرے دل کی اس بے چینی کو اور اس اضطراب کو اپنی رحمت سے اختتام تک پہنچا دیجئے، اس کو ختم کر دیجئے، اس کو میرے دل سے دور کر دیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ بے چینی اور اضطراب پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. پھر یہ بے چینی اور اضطراب ہمیں مستقل ساری زندگی بے چین کر کے رکھتا ہے اور پھر ہمیں مایوسی محسوس ہونے لگتی ہے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یا ہمیں قدرت سے ایک ناراضگی کی فیلنگ آنے لگتی ہے کہ قدرت میرے ہی ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے، میرے ہی گولز کیوں نہیں اچیو ہوتے، میں ہی کیوں اپنے کام کو تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی. پھر یہ چیز جو نا یہ انسان کے اندر پھر پیدا ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قدرت کے حوالے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. پھر یہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ میں آپ کو کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اپنے خواب چھوڑ دیں اور زندگی میں جو موقع خدا نے آپ کو دیا ہے ان سے فائدہ نہ اٹھائیں، بس عام سی زندگی گزاریں. اپنے خوابوں کو اب جو میں لائنز پڑھ رہی ہوں نا اس کو بہت غور سے سنیں اور اس کو انڈر لائن کریں اپنے پاس. اپنے خوابوں کو چھوڑنا اور خدا پر چھوڑنا دو متضاد صورتیں ہیں. دراصل جب آپ چھوڑتے ہیں تو اپنے پیارے تعلقات کے لیے بہت کچھ چھوڑتے ہیں. جب آپ چھوڑتے ہیں تو اپنی خود غرضی اور خود پرستی کو چھوڑتے ہیں. جب آپ چھوڑتے ہیں تو ہر بار درست ہونا چھوڑتے ہیں. جب آپ چھوڑتے ہیں تو دراصل ٹی وی کا ریموٹ چھوڑتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا اس بات سے؟ ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اپنے خوابوں کو چھوڑنا اور خدا پر چھوڑنا دو متضاد صورتیں ہیں. اپنے خوابوں کو چھوڑنا یعنی اپنی جو ٹاسک تھے، اپنے جو گول تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ نہیں ہوتا، چلو چھوڑو. لیکن ان کو اللہ کے حوالے کرنا، اس کو سپرد کر دینا، یہ دونوں مختلف صورتیں ہیں. پھر جو یہ بات کرتے ہیں کہ دراصل جب آپ چھوڑتے ہیں تو اپنے پیارے تعلقات کے لیے بہت کچھ چھوڑتے ہیں. کیا ہم اپنے پیارے تعلقات کے لیے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ تعلقات ہمیں اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ چھوڑ سکیں؟ یہ گٹس ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ وہ جو تعلقات ہیں نا ہمارے اپنے گھر والوں سے، اپنے امیڈیٹ فیملی سے، کیا ہم اس کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنا روٹین چھوڑ سکتے ہیں، اپنی ضد چھوڑ سکتے ہیں، اپنی انا چھوڑ سکتے ہیں. کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنا روٹین تو آگے پیچھے کر لیتے ہیں مگر اپنی ضد اور انا نہیں چھوڑتے. اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں نا، اگر ہم وقتی یس تو کر دیتے ہیں لیکن اندر ہمارے نا ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. وہ جنگ کس بات کی ترجمانی ہوتی ہے؟ وہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ ہم نے اپنی ضد اور اپنی انا کو اور اپنی ہٹ دھرمی کو نہیں چھوڑا ہے. ایکچولی کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہم اپنے پیارے تعلق، اپنے پاس اگر ہم یہ سوال لکھیں تو بہت اچھا رہے گا کہ میں اپنے پیارے تعلقات کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتی ہوں. کیا میں اپنی انا کی قربانی دے سکتی ہوں؟ کیا میں اپنی ضد چھوڑ سکتی ہوں؟ کیا میں اپنا دل چھوڑ سکتی ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے کام کو لیکن میرے تعلقات مجھ سے یہ بات مانگ رہے ہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو، تو کیا میں وہ چھوڑ سکتی ہوں؟ پھر یہ کہتے ہیں جب آپ چھوڑتے ہیں تو اپنی خود غرضی اور خود پرستی کو چھوڑتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ اپنے پیارے تعلقات، اپنے پیاروں کے ساتھ بننے والے تعلقات کے لیے چھوڑتے ہیں تو دراصل آپ کیا چھوڑتے ہیں؟ آپ اپنی خود غرضی چھوڑتے ہیں اور اپنی خود پرستی چھوڑتے ہیں. انسان کتنا خود غرض ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیاروں کے لیے کچھ بھی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی انا کے ساتھ اس کی خود پرستی ہوتی ہے، اس کی انا کے ساتھ اس کی خود غرضی بھی شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیارے تعلقات کے لیے کچھ بھی چھوڑ نہیں پاتا. پھر بہت اچھی بات کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو ہر بار درست ہونا چھوڑتے ہیں. کیا ہم ہر بار درست ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ہم ہر بار درست نہیں ہو سکتے. ہم سمجھتے یہی ہے کہ ہم سے زیادہ درست کوئی نہیں ہو سکتا. جب کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کہ تمہاری مسٹیک یہاں پر ہے تو ہم فوراً ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں، تمہیں کیا پتا. کتنا پیارا جملہ کہا ہے نا، کیسے دل کو چھونے والا. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تمہیں کیا پتا میں کس فیز سے گزر رہی ہوں.
تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے گھر میں, تمہیں کیا پتا وہ رشتہ میرے ساتھ کرتا کیا ہے, تمہیں کیا پتا مجھے کتنی پریشان ہوں اس تعلق سے, اس رشتے سے اپنے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو ہر بار درست ہونا چھوڑتے ہیں. ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ہر بار درست نہیں ہو سکتے, ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں, بہت کمزوریاں ہیں, ہم ہر بار درست نہیں ہو سکتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو دراصل ٹی وی کا ریموٹ چھوڑتے ہیں. ہم تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا, ٹی وی کا ریموٹ چھوڑ دو, رکھ دو, جو چلایا اس کو چلنے دو. ٹی وی کا ریموٹ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹی وی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آپ چاہتی ہیں میں اس کو اپنی مرضی سے چلاؤں, جبکہ وہ ہماری مرضی سے نہیں رن کرتا, وہ ان تمام لوگوں کی مرضی کے ساتھ چلتا ہے جن کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس میں آپ کا گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے شاگرد بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے ملنے والے, چاہنے والے, دوست, دشمن سب ہو سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جس کی مرضی سے ہماری دنیا چل رہی ہوتی ہے. ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی ہماری اپنی مرضی سے ہم چلا سکتے ہیں؟ ہم نہیں چلا سکتے, ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلی طور پر نہیں دیا, جزوی طور پر دیا. کلی اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ہاتھ میں جب ہم نے ریموٹ دے دیں گے نا, جس دن ہم نے دے دیا تو اس دن یقین جانیں یہ جو اندر کا اضطراب اور بے چینی اور پریشانی اور کجی اور بغض ہے نا, وہ سب نکل جائے گا. پھر یہ کہتے